बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तार कादमी और हुकूमत ने हम ख्याल जजों को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। जज भी हैरान रह गए हैं कि ये हुआ क्या। सदर आरिफ अलवी ने भी हथियार फेंक दिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बालादस्ती को हुकूमत ने यकीनी बनाने के लिए एक नया कानून पास कर दिया है और इस कानून पर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। और इस कानून के बाद जो है वो पाकिस्तान की सियासत में तलातम बर्पा हो गया है, एक बड़ी चेंज है। और इस नए कानून के बनने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नजर सानी का हक मिल गया है। वो अपने फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। तो हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है और सदारत से भी उनकी जो नाअहली है उसके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो एक बड़ा सरप्राइज दिया हुकूमत ने और ये कानून अचानक ही पास कराया गया और इस तरह पास कराया गया कि चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल या 3 रुकनी बेंच या हम ख्याल जजों को कानोकार खबर नहीं हुई। मुझे इसके पीछे कहानी कुछ और लगती है, लेकिन जो कहने वाले वो कहते हैं कि जनाब हम ख्याल जजों के लिए सरप्राइज है, उनको पता भी नहीं चला और उनकी नाक के नीचे हुकूमत ने एक नई कानून साजी कर दी। ये वही कानून साजी है जो प्रोसीजर एक्ट था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे चुकी है और उस कानून को सेटिस्फाइड कर चुकी है। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक तरमीमी बिल पेश किया था और मंजूर किया था। वो बिल में शायद वो जो इख्तियार प्रोसीजर एक्ट में था, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो डिवाइड हो गया था और ये तय किया गया था कि आइंदा जो भी बेंच बनेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज बनाएंगे। तो वो 3 जजों को जो इख्तियार दिया गया था बेंच बनाने का, वो इख्तियार अभी उसके ऊपर सवालिया निशान है। वो इख्तियार मुझे लगता है उसके ऊपर स्टे अभी है, लेकिन जो नजर सानी का इख्तियार था वो हुकूमत ने एक तरमीमी बिल के जरिए सदर मुमलकत को से अप्रूव करा लिया है। और आज फिर जजों को जो ऐसा सरप्राइज मिला है वो फिर जाहिर है वो हैरान परेशान है। आज बहुत बड़े केस की समाअत थी। 14 मई को जो इलेक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जो नजर सानी की दरख्वास्त दायर की थी उसकी समाअत जजों ने फौरी मुलतवी कर दी। अब इस कानून के तहत बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके तहत क्या क्या होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये वो लड़ाई है जो पिछले कई माह से लड़ी जा रही थी, जिसके खिलाफ हम ख्याल जजों का एक यानी इत्तेहाद बना हुआ था, एक नेक्सस बना हुआ था और पूरी कोशिश ये थी कि नवाज शरीफ का केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ना लगे, उनकी नजर सानी की अपील दायर वहाँ पे ना अकोमोडेट की जाए। इसका फ़ायदा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ को हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है और उनकी सजा का ख़त्म होना और उनकी ताहयात नाअहली का ख़त्म होना, ये तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर एक सेटबैक हो सकता है। तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी ना, वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। और वो कहते हैं ना कि माई वे और हाईवे, जो तरीक़ेकार खान साहब ने अपना रखा था उसी तरीक़ेकार से, उसी दवा से, उसी मेडिसिन से अब फिर दूसरों ने काम निकाल लिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हुआ क्या है, लेकिन जो कुछ और अहम खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और उन खबरों में मैं आपको बताऊंगा कि बरार उल हक के साथ लंदन में क्या हुआ और खुतेजा शाह के साथ ज्यादती का मामला क्या है और क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है और कितनी खवातीन है पीटीआई की जो जेलों में कैद है, जिनके हवाले से खान साहब अब एक सियासत कर रहे हैं। इसके अलावा यादुल्ला साहब वो भी उन्होंने भी ऐलान ताल्लुकी कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पीटीआई में गया ही नहीं, मेरी जमात ने पीटीआई से इत्तेहाद किया था तो विड्रॉ कर गए। इसके अलावा तुर्की में जो साबिक तुर्की कहलाता था वहाँ रजब तैयब अर्दवान जीत गए हैं, तो उनको मुबारक हो। पीटीआई के बहुत से लोग आज भी छोड़ गए हैं। पीटीआई के सेनेटर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो बहुत सारी खबरें हैं और जो 2 बड़ी खबरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मिलने वाला सरप्राइज और खवातीन के साथ जो ज्यादती का मामला हैं उस पर बात करेंगे। एक नया कानून जो है वो पास हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डिनेंस बिल 2023। इस बिल के मुताबिक जो है वो उन तमाम लोगों को जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी के लिए पेंडिंग है वो अब नजर सानी की अपील दायर करेंगे। और पुराने कानून के मुताबिक नजर सानी की अपील वही बेंच सुनता था जिसने फैसला दिया होता था, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक नजर सानी के मामले में ये नजर सानी से ज़्यादा अपील का मामला है और जो बेंच फैसला दे चुका है वो बेंच ये फैसला नहीं सुनेगा बल्कि नया बेंच बनेगा। इसके अलावा नए बेंच के
نیا بینچ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جج بیٹھیں گے، یعنی لارجر بینچ ہوگا. اگر 3 رکنی بینچ نے کوئی فیصلہ دیا تھا ماضی میں تو اب اس کی جگہ 5 رکنی یا 4 رکنی بینچ سنے گا. یا اگر 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تو 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ سنے گا. تو یہ ثوابدیدی اختیار ابھی چیف جسٹس کے پاس ہی ہے کہ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم معاملہ ہے کہ اس پہلے نظر ثانی کیس میں آپ وکیل بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے. تو اب جو ہے یہ قانون بدلنے کے بعد جج بھی نہیں ہوں گے، وکیل بھی نہیں ہوں گے، کیس جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے سنے جائیں گے اور یہ سارے معاملات تقریباً آلموسٹ نئے ہو جائیں گے. اس کے تحت 60 روز میں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں. یعنی آج سے جو پرانے فیصلے ہیں ان کے اوپر تو یہ اطلاق ہو گیا ہے کہ وہ آج سے اس اپیل میں چلے جائیں. تو حکومت تو اپیل میں چلی گئی ہے نواز شریف کے معاملے کے حوالے سے. 184(3) یہ ہے آئین کا، اس کے تحت جو ہے وہ اپیل لارجر بینچ سنے گا، نیا بینچ بنے گا. اب اس کے اندر 2 بڑے کیسز ہیں جن کی سنوائی ہو سکتی ہے. ایک تو ہے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا کیس، اور دوسرا کیس ہے جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کا کیس. تو جہانگیر ترین بھی ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی سیاسی طور پر ایکٹیو ہے، اور جتنے تحریک انصاف کے لوگ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا سیاست چھوڑ رہے ہیں وہ تمام لوگ زیادہ تر جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں. تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ جہانگیر ترین کسی نئی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یا پرانی جو پی ٹی آئی ہے اس کو ٹیک اوور کریں گے. تو ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی اب اس میں کنسیڈر ہوگی، تو اس کے بینیفیشری وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ 184 کے تحت جو از خود نوٹس لیا گیا تھا، جو عمران خان نے اسمبلی توڑی تھی، اس معاملے میں اب عمران خان بھی ریویو پٹیشن میں جا سکیں گے، وہ بھی نظر ثانی کی اپیل دائر کر سکیں گے. تو دونوں کو حق مل گیا. یہ نواز شریف کو بھی حق مل گیا کہ ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے ان کے خلاف وہ اپیل کریں اور نئے سرے سے بینچ بنے، نئے وکیل کیس کی سماعت کریں. تو یہ راستہ کھل گیا. یہ ایک لڑائی تھی جو کہ موجودہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جنہیں ہم خیال گروپ کہا جاتا ہے، وہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ایک یعنی ایک بائسنس شو کر رہے تھے. اب انہیں اس میں سے نکلنا ہوگا. تو یہ بہت ہی بڑا ایک آج کا یعنی فیصلہ ہے جس نے تقریباً تمام لوگوں کو سرپرائز کر کے رکھ دیا. اور اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں معاملہ طے پا گئے ہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ، صدر مملکت اور حکومت کے درمیان طے پائے ہیں، جس میں شاید کچھ لو اور کچھ دو کے تحت چیزیں سیٹل ہوئی ہیں. چیف جسٹس کا وہ اختیار جو بینچ بنانے کا تھا وہ برقرار رکھا گیا ہے، اور وہی ماسٹر آف روسٹر ہوں گے. یہ شاید حکومت نے مان لیا ہے، اور نظر ثانی کے معاملے میں حکومت کو الاؤ کر دیا گیا کہ وہ ترمیم کرے. تو انہوں نے ترمیم کرا کے آج وہ ترمیم عدالت میں پیش کر دی ہے، وہ بل پیش کر دیا جو منظور شدہ ہے. تو اس کے خلاف اب سپریم کورٹ اسٹے بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ بل باقاعدہ صدر مملکت کے دستخط سے منظور ہوا ہے. تو یہ معاملات ہے کہ کہیں حکومت نے ایک اپنا حق وڈرا کیا اور کہیں عدالت نے ایک اپنا حق وڈرا کیا. لیکن عدالت کے معاملے میں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر ان کا جو پرابلم ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے. یہ آج بھی اس کیس میں نظر آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جمعرات کو ایک کیس کی سماعت ہے جو کہ آڈیو لیکس کمیشن کا کیس ہے. تو اس میں بھی چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم نے وہ کیس ختم نہیں کیا، اس میں کمیشن نیا بن سکتا ہے اور میں خود کو اس کمیشن میں شامل نہیں کروں گا. یعنی چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آڈیو لیکس کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا، ہم نے صرف اس کو معطل کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو اس میں نہیں ہو سکوں گا، لیکن کوئی اور جج اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کمیشن کے اندر سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹا دیا جائے، یا پھر یہ بینچ بنانے کا جو کمیشن بنانے کا اختیار ہے یہ بھی چیف جسٹس خود استعمال کریں. اس میں سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، ان دونوں کو دونوں یہ شامل ہے، تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اس میں سے نکال کے کوئی اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں. تو چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب آج آڈیو لیک کمیشن میں اپنی مرضی کا بینچ بنانا چاہتے ہیں، جس کا انہوں نے ظاہر کر دیا ارادہ، اور اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ حکومت سے پوچھ کر وہ بتائے. اس بات کا امکان ہے اگر حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام واپس لیتی ہے تو پھر آڈیو لیک کا جو کمیشن ہے اس کو منظور کر لیں گے چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب. اس کی وجہ کیا ہے
मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस कमीशन को मुअत्तल करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। अब अगर इंक्वायरी के लिए हुकूमत कोई इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कमीशन बना देगी या जीआईटी बना देगी तो जजों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मेरा ख्याल है इस बात को समझा गया है और इस बात को ही आगे बढ़ाया गया है और जज साहब तैयार है, चीफ जस्टिस साहब तैयार है कि जनाब कमीशन बना लें। तो अब ये बात तय हो गई कि 184(3) के तहत मुतासर होने वाले अफराद अब अपने फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे और उसमें सबसे बड़ा केस नवाज शरीफ का है और इस फैसले से नवाज शरीफ के खिलाफ ना सिर्फ उनके जो तमाम मुकदमात हैं, सजाएं हैं, नाअहली वाला केस है, ये सब समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे और नया बेंच होगा, नए वकील होंगे, नए सिरे से समाअत होगी। तो नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह भी हमवार हो गई है। तो अब ये बात है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले वतन वापस आ जाएंगे और ये उनकी सबसे बड़ी फरमाइश थी या ख्वाहिश थी कि अदालतें उनकी जो नजरसानी की अपील है वो मुकर्रर करें और उनकी जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म करें। दूसरी बड़ी खबर है, इबरारुल हक लंदन गए, उन्होंने वहाँ एक कंसर्ट किया लेकिन वहाँ पर उनके साथ खासी बदतमीजी हुई, हुल्लड़बाजी हुई और पीटीआई के कारकुनों ने उन्हें बाकायदा हरास किया, यानी डर गए। ये उनका कंसर्ट अलीम खां की एक हाउसिंग सोसाइटी के सिलसिले में था और उन्होंने अपनी जो पीटीआई से अलहदगी का ऐलान है उससे पहले ये बुक किया हुआ था। तो जब तक इबरारुल हक ने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान नहीं किया हुआ था उस वक्त तक ये शो अनाउंस हो चुका था। तो लंदन में ये खबरें थी कि इबरारुल हक चुके अब पीटीआई छोड़ चुके हैं और सियासत से अलहदा हो चुके हैं तो शायद अब वो लंदन नहीं आएंगे। और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारों कतार रो रहे थे उससे लोगों को लगा कि ये बड़े हर्ट हैं, बड़े यानी इनके दिल को सदमा पहुंचा है। तो जो लोग सदमे में हो वो 2 दिन बाद ही नाच गाने की महफिलें कर रहे हो, भंगड़े डाल रहे हो, तो फिर वो सदमा जो है वो मसनूई लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। वो जब गए लंदन में तो फिर उनसे वहाँ पर जो कुछ लोग थे जो कि लंदन में मीडिया का अजीब यानी तर्ज अमल है। लंदन में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो एक्चुअली मीडिया नहीं है, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मीडिया की नुमाइंदगी हासिल की हुई है। इसमें बड़े बड़े टेलीविजन चैनल शामिल हैं, 1-2 प्रोफेशनल चैनल हैं जिनके लोग रिपोर्टर हैं जो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान से भेजे हुए हैं। बाकी वो है जो वहाँ ऑलरेडी लंदन में कोई असाइलम लेने के लिए गया हुआ, कोई भाग के गया हुआ है और तो उसने वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दिया या सहाफत का लिबादा ओढ़ लिया। बहुत से लोग हैं जो कई सालों से लंदन में मुकीम हैं। तो ऐसे ही कुछ सहाफ़ी जो कि एक्चुअली सियासी कारकुन होते हैं उन्होंने रियलगार कर दी और इबरारुल हक के ऊपर वो चढ़ गए और फिर उनके साथ काफ़ी हुल्लड़बाजी हुई। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ हॉल से निकाला गया और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो वो फिर इतने खौफजदा हुए कि वो जो स्याह फाम उनके बॉडीगार्ड थे उनको देख के भी डर गए और वो कहने लगे ये लोग कौन है, ये कौन आया। तो उनको अब अंदाज़ा हुआ होगा कि वो जिस जमात के साथ थे उसके लोगों का रवैया क्या है। ये वही पीटीआई के लोगों की तरबियत है जो हम बताते हैं कि अब चूंकि वो पीटीआई में नहीं है लेकिन वो पीटीआई के हिस्सा रहे हैं। तो पीटीआई के लोग सिर्फ इमरान खान को पीटीआई समझते हैं, बाकी किसी को तो समझते नहीं है। बाकी तो इनके अंदर शख्सियत परस्ती कूट कूट कर भरी हुई है। मैं वो कहता होता ना कि ये वो कौम है जो कि बताने आए थे हमें कि शख्सियत परस्ती जो है वो गुनाह है और मोरूसी सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। वो इसके खुद बहुत बड़े कायल हैं और वो समझते हैं कि बस इमरान खान अगर पीटीआई में नहीं है तो फिर पीटीआई नहीं है। तो इबरारुल हक जो पीटीआई का एक बड़ा यानी नुमाया किस्म का लीडर है और खान साहब के लिए वो खान साहब की वो शोबा एंटरटेनमेंट का एक अहम रुकन है। तो वो लोगों को जलसों में एंटरटेन करता है। तो उसके साथ ये सलूक देखकर अंदाजा होना चाहिए कि बाकी लोगों के साथ यूथी क्या सलूक कर सकते हैं कि उनके दिमाग में सिवाय इमरान खान के और कुछ नहीं बसता। दूसरी बड़ी खबर है इमरान खान के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से। खान साहब ने 2 रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात की थी तो इल्ज़ाम लगाया था कि जो ख़वातीन कारकुनान पकड़ी गई हैं उनके साथ ज़्यादती की गई है और फिर इस किस्म की बात जो है वो हुकूमत के कानों तक पहुंची। उन्होंने कोई कॉल्स भी इंटरसेप्ट की और उनका ख्याल था कि ये कोई फॉल्स ऑपरेशन करने लगे हैं। पीटीआई वाले ने कोई मनसूबा बनाया हुआ किसी ख़वातीन को जो है वो लाएंगे सामने के जिसके साथ ज्यादती हुई है। तो उन्होंने इसके ऊपर खासी इन्वेस्टिगेशन भाग दौड़ हुकूमत की दौड़ें लगवा दी। तो खान साहब जो इल्ज़ाम अपने मर्द कारकुनों के हवाले से लगाया करते थे यानी आज़म स्वाति पकड़ा गया तो उसको नंगा किया गया, इस पर जिनसी तशद्दुद किया गया, इसके कपड़े उतारे गए, पता नहीं क्या शौक कपड़े उतारने का। उसके बाद वो शहबाज गिल उससे पहले पकड़ा गया, उसके हवाले से भी ये इल्ज़ाम लगाया। शहबाज गिल के हवाले से तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। तो खान साहब ने हर उस शख्स को जो
گرفتار ہوا، یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، جو بھی گرفتار ہوا اس وقت بھی ایک بہت بڑی سازش تھی. اس کے بعد اس وقت بھی فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی رینکس اینڈ فائلز میں. یہ شہباز گل نے جو ARY کے اوپر بیان چلایا تھا، جس کے بعد پھر وہ پاکستان سے بہت سے صحافی باہر چلے گئے اور پھر ارشد شریف کو بھی باہر جانا پڑا جہاں ان کا مرڈر ہو گیا. تو یہ وہی ایک پرانا کیس ہے جس کے اوپر فوج نے شاید کہیں یعنی ریسٹرین شو کیا تھا اور زیادہ اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا تھا. لیکن جب لوگ پکڑے جا رہے تھے اس کیس کے اندر تو ان کے حوالے سے الزام یہی لگایا جاتا تھا. اور اس وقت فوج کے ایک اعلیٰ افسر DGC کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ ان کو شوق ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں. تو جتنے لوگ پکڑے گئے ان کے حوالے سے خان صاحب نے کم و بیش یہی الزام لگایا. لیکن جب ان کی اپنی باری تھی تو اس سے پہلے انہوں نے وہ الزام تبدیل کر دیا. تو اب ان کی خواتین کارکنان پکڑی گئی ہیں جو کسی کی بہو ہے کسی کی بیٹی ہے، لیکن خان صاحب نے الزام سیم لگا دیا. یعنی انتہائی درجے کے بے شرم لوگ ہیں کہ جو خواتین آپ کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، چاہے وہ کیسی بھی ہیں، وہ زمان پارک سے ہیں، وہ زنا پارک سے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے زمان پارک میں خواتین کا کریکٹر ہوتا تھا. بے شمار آڈیو سامنے آ چکی ہے. یہ وہی خواتین ہیں جو زمان پارک میں پائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں کوئی ایلیگیشن لگانے کی بجائے سمجھتا ہوں کہ کسی کی بہو بیٹی ہیں. تو یہ خان صاحب یعنی ان کو حیا کرنی چاہیے کہ جو لڑکیاں ان کے لیے جیل کاٹ رہی ہیں ان کے بارے میں جھوٹی غیر اخلاقی باتیں پھیلا رہے ہیں. اب کل کو یہ جیلوں سے رہا ہوگی تو ان کے بارے میں ہر شخص انگلیاں اٹھائے گا کہ یہ وہ لڑکی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ جیل میں کیا ہوا تھا. تو یہ لوگ یعنی ان کا کریکٹر ہی آپ نے بالکل ہی خراب کر کے رکھ دیا. تو اس لیے یہ جو جھوٹے نعرے مارتے تھے نا مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو یہ جھوٹ سارے خان صاحب کے ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ اپنی بہو بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بد اخلاق خبریں پھیلا کر، جھوٹی خبریں پھیلا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ خان صاحب یہ سرپرائز دینے والے تھے جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا. تو وہ سرپرائز یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ورکر خواتین کے بارے میں ایسے الزام لگا رہے ہیں. اس پہ حکومت نے بہت سخت یعنی ایکشن لیا ہوا ہے. اور کل اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کلیریفیکیشن دی. انہوں نے بتایا 32 خواتین ہم نے گرفتار کی تھی، 21 جو ہے وہ ضمانتوں پہ رہا ہو چکی ہے، 11 خواتین ان کے پاس کسٹڈی میں ہیں، جن میں سے ایک بیگم یاسمین راشد ہیں جن کو آج ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 10 خواتین دوسری ہیں جس میں خدیجہ شاہ ہے. خدیجہ شاہ چونکہ انٹرنیشنل فیم ہے اور ایک بہت بڑی ڈیزائنر ہے اور اس کے ڈیزائن کے کپڑے پوری دنیا میں جاتے ہیں اور یعنی ایسٹرن سٹائل، مشرقی سٹائل ہوتا ہے، اس کو مغرب میں پسند کیا جاتا ہے. تو ان کی کڑھائی والے کرتے شرٹے یہ بڑے یعنی پاپولر ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو برطانیہ کی شہزادی کیٹ میڈلن ہے انہوں نے بھی ان کا وہ جو کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا تھا تو وہ بھی کافی وریڈ ہے اس معاملے میں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نون فگر ہے. اب اس کو جیل تو اس بیچارے نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. آرمی چیف کی وہ نواسی ہے، سلمان شاہ کی وہ بیٹی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئی ہے، ایلیٹ کلاس کی وہ بچی ہے، لیکن وہ بہک گئی. اس نے جو جرم کیا اس کی اس کو سزا ملے گی. اس کی ایک ویڈیو میں سامنے آئی. I, like all Pakistanis, have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. It was a tweet I did in the heat of the moment, which I deleted within an hour as well. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. وہ ایک لکھا ہوا میسج پڑھ کے معافی مانگنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ میسج بھی ریکارڈڈ ہے. اس سے لگتا ہے کہ اس کو اس میسج کے باوجود جو کسی نے آرکیٹیکٹ کیا تھا اس کے باوجود معافی نہیں ملی، وہ بھی جیل میں ہے. تو اس لیے وہ زیادہ قابل توجہ ہے. اس کے حوالے سے یہ پہلے خبریں پھیلائی گئی کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہوا یوں کہ اس کی جیل میں طبیعت خراب ہو گئی. ایک اس کو سانس کا پرابلم ہے، وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے ڈیل ڈول کی لمبے چوڑے قد کی عورت ہے. پھر اس کو سکن کا پرابلم ہو گیا. جیل میں ایک لیڈ کلاس جس نے کبھی یعنی سرونٹ کوارٹر نہیں دیکھا ہوگا اپنے گھر کا، وہ جیل کی ایک عام بیرک میں جا کے رہے گی جہاں مچھر اور کیڑے مکوڑے کچھ ہوتا ہی ہے نا. جیل تو جیل ہوتی ہے، جیل تو لگژری نہیں ہو سکتی. جیل میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک چارپائی مل سکتی ہے، ایک تکیہ مل جائے گا، ایک آپ کو چادر مل جائے گی، کوئی آپ کو کولر لگا دیں گے، کوئی پنکھا لگا دیں گے، اے سی نہیں آپ کو مل سکتا. تو 2 خواتین پولیس کی جو اعلیٰ افسر ہے انوشے، ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر، یہ دونوں گئی تھی آج. ان کو بھیجا گیا تھا جیل میں کہ دورہ کریں اور پتہ کر کے بتائیں. تو انہوں نے سب سے ملاقات کی، ایک سے جا کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی. حالانکہ یہ خواتین جو ہے یہ ڈالا جیل کے جس حصے میں وہاں مرد جا ہی نہیں سکتا.
اب خدیجہ شاہ کا معاملہ یہ کہ اس کو انفیکشن ہے، اس کی اسکن انفیکشن ہوا ہے، اس کو سانس کا ایشو ہے، تو اس کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی آج بھی عدالت میں کہ ان کا میڈیکل کرایا جائے، ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن عدالت نے وہ درخواست منظور نہیں کی۔ عدالت کا موقف یہ کہ بھائی باقی جو قیدی ہیں وہ بھی سارے اسی طرح کے ہیں، ان کو کوئی الگ سے ہم لگژری نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ جو یعنی جو ایک پالیسی ہے ادارے کی، نو ٹالرنس نو مرسی، اس کے تحت وہ شاید ان کو الاؤ ہی نہیں کر رہے، کسی کو بھی الاؤ نہیں کر رہے، چاہے وہ کسی آرمی چیف کی بیٹی ہے یا کوئی اور بیٹی ہے۔ تو یہ چونکہ اتنا بڑا واقعہ 9 مئی کا، تو 9 مئی کے ملزمان کو ایک ہی لائن میں دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ تھا، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر یہ کہا جائے اللہ نہ کرے اگر خان صاحب کی بہنیں گرفتار ہو جاتی تو کیا خان صاحب یہ الزام لگاتے؟ کبھی نہیں لگاتے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے جو کوئی پلان کیا ہوتا نا کہ ان کو یعنی کوئی خاتون ضمانت پر آ کر باہر آئے، پھر باہر آ کر ریپ کا الزام لگائے، پھر اسے پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کیا جائے اور پھر اس سے وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال دے اور فوج کے اوپر ایک دباؤ آ جائے، فوج جو آپریشن کر رہی ہے اس کو وہ روک دے۔ یہی وہ سرپرائز تھا جو خان صاحب دینا چاہتے تھے۔ اس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو تھیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ یعنی اور بھی کراچی سے کیمرے اسلم خان چھوڑ گئے، کنیز فاطمہ ان کی کوئی خواتین میں ان کی کوئی سینئر نائب صدر تھی وہ چھوڑ گئی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ فوجیوں کے رشتہ دار تھے، جتنے سینیٹر سب نے آ کے جو اپنا تعارف کرایا اس میں بتایا کہ جی میرا کوئی نانا، چاچا، بابا، دادا، پھوپھی، انکل، ماموں کے نانے کے، بانجے کے بھتیجے کی پھوپھی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم فوجی ہیں۔ بنیادی یہ تھا کہ ہم سے زیادہ فوج کا درد کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا تعلق آرمی سے رہا ہے، اور شاید یہی بنیاد تھی ان کی تحریک انصاف کے ساتھ جڑنے کی۔ تحریک انصاف کے ساتھ میں وہی لوگ شامل تھے جو کہ آپریشن کہتا ہے عمران خان پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ عمران خان پروجیکٹ میں جو فوجیوں کی ریٹائرڈ فوجیوں کی فیملیاں ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ ریٹائرڈ فوجیوں کی فیملیوں کے پاس پیسہ بہت تھا، فوجی جنرل، کرنل، میجر سب ریٹائر ہو چکے تھے، پیسہ آ رہا ہے، کرنے کرانے کو کچھ ہے نہیں ہے ملک کے اندر، وہ کیا کرے؟ جو پولیٹیشین کی پاور ہے، جو پولیٹیشین کو ملتی ہے پاکستان کے اندر، پروٹوکول ملتا ہے، وہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو ان کو لگا کہ ہمیں بھی سیاست کے اندر آ کے جو ہے نا وہ ان کو باہر نکالنا چاہیے۔ جو گندے بندے لوگ ہیں، کوئی ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے تو 1 سال بعد وہ پجارو لے لیتا ہے، 1 سال بعد کوئی لیکسس گاڑی اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اچھی بڑی گاڑیوں میں پھرتے دیکھ کے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو پھر ان کے بچے، بانجے، بھتیجے، ویلے، نکھٹو، کوئی ایم بی اے کیا ہوا، کسی نے نوکری نہیں کی، یہ سارے اس میں آ گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ رائی میں ملوث پی ٹی آئی کے مزید 6 شرپسندوں کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب فوجی عدالت کے حوالے کیے جانے والے افراد کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیب کی سفارش پر عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل ہے جس کی نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو نیب نے سفارش کی تھی کہ ان دونوں افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ تو ذرائع کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ابھی ڈالا نہیں گیا، لیکن اگلے مرحلے میں ان کا یہ نام ڈالا جائے گا۔ 25 مئی کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت تمام تقریباً 70-80 لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے تھے اور اس کی جو ہے باقاعدہ کابینہ سے اب اپروول دے دی گئی ہے۔ تب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بلاگ میں اپنا گرد و نواز بہت خیال رکھیے گا۔